جنت کا بزنس کلاس کا مسافر، کینسر کا مقابلہ کرتے ایک نوجوان کے حوصلے کی کہانی ڈاکٹر کی زبانی۔ ڈاکٹری کا پیشہ ایک ایسا پیشہ ہے جس سے منسلک افراد کو مسیحا اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ لوگوں کی دکھ، بیماری اور تکالیف کو ختم کرنے کا وسیلہ ہوتے ہیں۔ جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ بیماری دینے اور شفا دینے والی ذات اللہ کی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے ڈاکٹر کے بس میں صرف کوشش کرنا لکھا ہوتا ہے، اس میں کامیابی کا ہونا اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے۔ ڈاکٹر اسد امتیاز ابو فاطمہ۔ ڈاکٹر اسد امتیاز نے یہ کہانی سوشل میڈیا کی توسط سے تحریر کی۔ عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ مریضوں کا علاج کرتے کرتے ڈاکٹر حضرات کے دل سخت ہو چکے ہوتے ہیں اور مریض ان کے لیے صرف ایک کام کی طرح ہوتا ہے اور اس کی دکھ تکلیف سے ان کی جذباتی وابستگی نہیں ہوتی، مگر یاد رکھیں ڈاکٹر بھی انسان ہوتے ہیں اور ان کی بھی مریضوں کے ساتھ جذباتی اٹیچمنٹ ہو سکتی ہے۔ ایسے ہی ایک مریض کی کہانی ڈاکٹر اسد امتیاز نے شیئر کی۔ اس مریض کی کہانی کی سب سے خاص بات یہ تھی کہ یہ مریض جس مرض میں مبتلا تھا، اس مرض میں ان کی اپنی بیٹی فاطمہ اسد بھی مبتلا تھیں، اور اگرچہ وہ کینسر کے علاج کرنے والے ڈاکٹر تھے، مگر اس کے باوجود وہ اپنی بچی کو اس موذی مرض سے بچانے میں ناکام رہے تھے۔ ڈاکٹر اسد کا کہنا تھا کہ وہ چودھری کلینک میں بیٹھے تھے تو ان کے پاس ایک جوان آیا جس کا نام عمر تھا۔ اس کے ہاتھ میں فائل کا ایک پلندہ تھا جس کو دکھاتے ہوئے اس کا کہنا تھا کہ یہ اس کے 23 سالہ بھائی کی رپورٹس ہیں جو آسٹریلیا پڑھنے گیا تھا اور اس کو وہاں بلڈ کینسر تشخیص ہوا۔ ڈاکٹرز نے اس کے علاج کی کوشش کی مگر ناکامی کے بعد ان کا کہنا ہے کہ اس کے پاس اب صرف 4 سے 8 ہفتے بچے ہیں۔ احمد کی بینائی جا چکی ہے اور اس کے جسم کا نچلا دھڑ بالکل مفلوج ہو چکا ہے۔ یہ جاننے کے بعد احمد نے آسٹریلیا کے ڈاکٹروں سے ضد کر کے پاکستان آ گیا کیونکہ وہ اپنی زندگی یا آخری وقت اپنے ماں باپ اور فیملی کے ساتھ گزارنا چاہتا تھا۔ عمر نے یہ بھی بتایا کہ وہ احمد کے پاس آسٹریلیا بھی گئے تھے جہاں ان کا احمد کے بون میرو سے میچ بھی ہو گیا تھا، مگر ڈاکٹروں نے کہا اب اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ عمر کی بات سن کر ڈاکٹر اسد کو اپنی بیٹی فاطمہ یاد آ گئی جس کو بھی کینسر تھا اور اس کی بہن کا بھی بون میرو میچ ہو گیا تھا، مگر وقت نے اس کو مہلت نہ دی۔ ڈاکٹر اسد کا کہنا تھا کہ انہوں نے عمر سے دریافت کیا کہ کیا احمد اپنی بیماری اور اس کی سنگینی کے بارے میں جانتا ہے، جس کے جواب میں عمر نے بتایا کہ احمد نہ صرف سب جانتا تھا بلکہ وہ بہادری سے اس سب کا مقابلہ کر رہا ہے۔ ڈاکٹر اسد کا کہنا تھا کہ وہ جب پہلی بار احمد سے ملے تو اس سے بات کر کے ان کو ایسا محسوس ہوا کہ وہ اپنی بیٹی سے بات کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر اسد کا کہنا تھا کہ شروع میں تو احمد کی حالت بہت خراب تھی، مگر اسپتال آنے کے 3 دن بعد وہ بات کرنے کے قابل ہوا تو وہ اس سے ملے اور اسے دریافت کیا کہ کیا وہ جانتا ہے کہ اس کی کیا کنڈیشن ہے، تو اس کا کہنا تھا کہ اس کے آسٹریلین ڈاکٹر اس کو بتا چکے ہیں کہ اس کے علاج کی ہر کوشش ناکام ہو چکی ہے اور اس کے پاس جینے کے لیے صرف چند ہفتے ہی بچے ہیں۔ ڈاکٹر اسد کا کہنا تھا کہ اس کی یہ بہادری دیکھ کر وہ صرف یہ سوچ کر ہی رہ گئے کہ اپنی موت سے واقف یہ بچے اتنی بہادری کہاں سے لاتے ہیں۔ اس حوالے سے ڈاکٹر اسد کا یہ بھی کہنا تھا کہ احمد نے ان کو بتایا کہ جب احمد کے علاج کی ہر کوشش ناکام ہو گئی تو آسٹریلین ڈاکٹروں نے بہت بے بسی سے اس سے کہا کہ وہ احمد کے خدا سے ناراض ہیں جس نے احمد کو اتنی شدید تکلیف دی، مگر اس موقع پر احمد کا کہنا تھا کہ انہوں نے ڈاکٹروں سے کہا میں ایسا بندہ نہیں ہوں جو اللہ سے گلہ کرے، میں اس پر راضی ہوں جو اس نے میرے لیے کیا۔ ڈاکٹر اسد کا کہنا تھا کہ انہوں نے احمد سے اس حوالے سے پوچھا کہ کیا مرنے سے ڈر لگ رہا ہے، تو اس کا کہنا تھا بالکل بھی نہیں، بلکہ اللہ نے اس کے لیے کچھ اچھا ہی پلان کیا ہوگا۔ تو اس جواب کے بعد ڈاکٹر اسد کا کہنا تھا کہ انہوں نے احمد کو کہا کہ جنت میں میری بیٹی فاطمہ سے جب ملو تو اس کو میرا سلام کہنا۔ ڈاکٹر اسد کا کہنا تھا کہ کسی کام سے ان کو 4 دن کے لیے کراچی جانا پڑا۔ جب واپس آئے تو ان کے کلینک پر عمر اور اس کے والدین آئے۔ انہوں نے جب ان سے احمد کی طبیعت کے بارے میں پوچھا تو ان کا کہنا تھا کہ 2 دن پہلے احمد کا انتقال ہو گیا۔ عمر نے یہ بھی بتایا کہ احمد مرنے سے پہلے بھی آپ کا پوچھ رہا تھا۔ مرنے والے دن شدید تکلیف کے عالم میں احمد نے اپنی ماں سے کہا کہ میں جا رہا ہوں، ہمیں مبارک ہو، میرا بزنس کلاس کا ٹکٹ آیا ہے۔ ڈاکٹر اسد کا احمد کی موت کے حوالے سے کہنا تھا کہ احمد اب جنت کی بزنس کلاس کا مسافر ہے اور اس کا حوصلہ ہم سب کے لیے ایک سبق ہے۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پہ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔